الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہ اجر شہید، رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ روایت طبرانی نے اوسط میں نقل کی ہے۔ اس کے راوی ہیں، اس کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت کے فساد کے بگاڑ کے وقت، جو شخص میری امت کے فساد و بگاڑ کے وقت میری سنت اور میرے طریقے سے وابستہ اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اس کے لیے شہید کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ یہ مضمون جو روایت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس میں تو ہے ہی، اس کے علاوہ متعدد روایات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ جب امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، امت میں فساد پیدا ہو جائے، امت میں خرابیاں پیدا ہو جائے، ان خرابیوں کے وقت جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹ گیا، ایسے بگاڑ کی حالات میں، ایسے فساد کے حالات میں اگر کوئی شخص اس سنت پر قائم ہے تو گویا کیسا کہ کسی آدمی کو شہید کر دیا گیا، تو جو شہید کو اجر و ثواب ملتا ہے وہی اجر و ثواب اس کو بھی ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ماحول فاسد، نہ موافق ماحول ہے، سنت و شریعت پر آدمی قائم نہیں رہتا اور بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سڑک پر نماز پڑھنے پر دقتیں، کہیں اگر ایئرپورٹ پر نماز پڑھی جا رہی ہے تو دقتیں ہیں، ٹرین میں نماز پڑھی جائے تو دقتیں۔ اس قسم کے حالات میں اور اس قسم کے مواقع میں کہ جب کہ حالات آپ کے ناموافق ہو اور پھر انسان کسی سنت کو زندہ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیں گے کون سا؟ شہید کے برابر۔ تو اس لیے یہاں جو لفظ سنت آیا ہے، المتمسک بسنتی، تو سنت سے مراد یہاں کیا ہے؟ سنت سے مراد مخصوص یا محدود معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سنت سے مراد آپ کا طریقہ، آپ کی ہدایات، چاہے وہ عقائد کے قبیل سے ہو، فرائض کے قبیل سے ہو، واجبات کے قبیل سے ہو، یعنی گویا کہ اس میں عمومی معنی مراد ہے کہ آپ کی جو ہدایات ہیں اور آپ نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے، اس طریقے پر ایسے وقت میں جب کہ حالات نامساعد ہو، آپ کے ناموافق ہو، اور پھر آپ کے طریقے پر اور آپ کی سنت پر قائم رہے، تو یہ کمال کی بات ہے، اس کو شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ یعنی جو درجہ شہید کا ہے، جو اجر و ثواب اس کو ملے گا، اس کو ملے گا۔ کہیں اذانوں پر دقتیں ہیں، کہیں دیگر چیزوں پر دقتیں ہیں، ظاہر بات ہے ایسے ماحول کے اندر جو ہے نماز کا ادا کرنا، اذان کا دینا اور دیگر جو احکام شرع ہیں ان پر قائم رہنا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پر ضرور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ من احیا سنت من سنتی امیتت بعدی
فقد احبنی ومن احبنی کان معی. یہ ترمذی کی روایت ہے. کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جس نے میری کوئی سنت زندہ کی، من احیا سنت من سنتی، جس نے کوئی سنت زندہ کی، کب؟ جو میرے بعد مردہ ہو گئی تھی. جس نے کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد مردہ ہو گئی تھی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے. وہ طریقہ آپ کا جو آپ کے بعد مٹ چکا تھا، لوگوں کے دل و دماغ سے محو ہو چکا، اور پھر جو ہے کوئی اس طریقے کو اور اس سنت کو زندہ کر رہا ہے، گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. ظاہر بات ہے جب انسان کسی کی عادات اور کسی کے طریقے کو اپناتا ہے تو اس کا اپنانا یہ محبت کی دلیل ہے. اور جس کو آقا سے محبت ہے، ظاہر بات ہے آقا نے کیا فرمایا؟ وہ میرے ساتھ ہے. کہاں ہوگا وہ؟ کان معی، وہ میرے ساتھ ہوگا. تو اس لیے ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں، ایسے فساد کے ماحول میں، ایسے نامساعد ماحول میں ہمیں سنتوں پر جم جانا چاہیے. بہت سے لوگ جب سفر کرتے ہیں ٹوپی کو اتار کے جیب میں رکھ لیتے ہیں. نہیں، ٹوپی سر پر رکھو. کیوں رکھنا چاہتے ہیں آپ ٹوپی جیب میں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا سامنے والا ٹوپی کے نہ ہونے سے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ غیر مسلم ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ مسلمان بن کر رہو. ہم مسلمان ہیں، کوئی اگر ہمیں مارے تو مسلمان سمجھ کر مارے، تو انشاءاللہ شہید ہوں گے آپ. تو یہ ڈر، یہ خوف کیوں ہے؟ اپنی اصل وضاقتہ میں رہو، اور جب اپنی اصل وضاقتوں میں رہو گے اور تمہارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوگا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. جو اپنا اسلامی تشخص ہے اس تشخص کو تم خود اپنے ہاتھوں سے مت مٹاؤ. اگر آپ اسپین کی تاریخ کو پڑھیں گے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن سر سے ٹوپی اتری، ٹوپی کو اتار دیا، یہاں تک کہ وہ لباس بھی آدھا رہ گیا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مردہ کیا جاتا ہے اور آپ کی سنتوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے اور آپ کی سنتوں کو زندگی سے نکال دیا جاتا ہے، تو پھر ایسے ہی حالات آیا کرتے ہیں. پھر ایسے ہی حالات آئیں گے جب تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی. تو اس لیے آقا کی سنتوں پر رہو، کچھ بھی ہو جائے ہمیں سنتوں کو زندہ کرنا ہے، آپ کے طریقے پر قائم رہنا ہے. آپ نے جو ہمیں عقائد بتائے، جو ہمیں فرائض بتائے، جو ہمیں سنن بتائی ہیں، ہمیں ان تمام کو ادا کرتے رہنا ہے. کسی کی وجہ سے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں ہدایت کو نہیں چھوڑنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ہدایت اور کسی سنت پر جب تک عمل ہو رہا ہے، وہ رواج میں ہے، تو گویا کہ وہ زندہ ہے. اور جب اس پر عمل متروک ہو جائے اور رواج نہ رہے تو گویا کہ اس کی زندگی ختم کر دی گئی. اب آپ کا جو وفادار امتی آپ کی اس سنت اور ہدایت کو پھر سے عمل میں لانے اور رواج دینے کی کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، اس کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی، محبت کا حق ادا کر دیا، اب وہ آخرت اور جنت میں میرے ساتھ اور میرا رفیق ہوگا. میں نے تھائی لینڈ میں میراث کے مسئلے پر گفتگو کی، بیان کیا. ایک جگہ
تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میراث کا مسئلہ بھی کوئی ہوتا ہے. یعنی وہ اس موضوع کو اور اس موضوع سے متعلق گفتگو کو ایسے اجنبی انداز میں سن رہے تھے جیسا کہ آج انہیں کوئی نئی بات پتہ چل رہی ہے. وہ نہیں سمجھتے تھے. یعنی جس جگہ پر میں تھا وہاں بیان کیا اس جگہ کے حالات اور ماحول ایسا کہ انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی شریعت کا حکم ہے, یہ بھی کوئی قرآن کا حکم ہے, یہ بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ صاحب لڑکیوں کو حصہ دیا جائے, پوتیوں کو حصہ دیا جائے, پوتوں کو حصہ دیا جائے, شوہر کو حصہ دیا جائے, بیوی اور ماں باپ کو. تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ جزو شریعت ہی نہیں ہے. تو دیکھیے ان کے ذہنوں سے بالکل باہر, انہیں یہ پتہ ہی نہیں. تو بعد میں کہنے لگے, یعنی آپ کو حیرت ہوگی, ایک جماعت آئی ہوئی تھی تبلیغ جماعت, وہ بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے ہم نے تو آج پہلی مرتبہ سنا. ایسے ہی ایک دفعہ میں نے بمبئی میں بیان کیا اسی پر, اور میوات کی جماعت آئی ہوئی تھی. تو بیچارے وہ تمام کے تمام ساتھی بیان کے بعد لپٹ گئے کہ یہ بات تو ہم نے آج ہی سنی ہے, ہم نے نہیں سنی اس سے پہلے, پتہ ہی نہیں, اتنی فرصت ہی نہیں. تو بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب تک وہ رواج میں ہے, آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ زندہ ہے. جو وہ متروک ہو جائے, لوگ چھوڑ دیں اس پر عمل کرنا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ مردہ ہو گیا. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو رواج دیجئے, یعنی معمول بنائیے, اپنے عمل میں لائیے. جب آپ عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ وہ رواج پائے گا. آپ نے عمل کیا, دوسرا اس کو دیکھ کر عمل کرے گا, تیسرا کرے گا, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عمل کرتے کرتے ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے پورے معاشرے میں ہر فرد اس پر عمل کرنے والا بن جائے گا. اب جیسے میراث کا مسئلہ ہے, آج بھی ہے ہمارے ہاں, آج بھی لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے, لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے. اگر لڑکی حصہ مانگ لے تو اس سے رشتہ ناتا ختم. ارے بھائی اس نے کون سا ظلم کر دیا؟ اس نے حصہ اپنے باپ کی جائیداد, اپنے باپ کی پراپرٹی کا تو مانگا ہے, بھائی اس کا تو نہیں مانگا نا. وہ یہ تو نہیں کہتی کہ تم اپنے میں سے دے دو, جو میرے باپ کا ہے اس میں سے مجھے دے دو. تو آپ دیکھیے کیسا گراں گزرتا ہے آدمی, اس کے لیے کیا کیا تدبیریں کرتا ہے. جھوٹے وصیت نامے تیار کرا لیتا ہے کہ ابا تو مجھے وصیت کر گئے تھے, ابا نے مجھے لکھ کے دے دیا تھا, دیکھو. مطلب آدمی اس دنیا کے حصول کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا کہ یہ جو پیسہ بس یہی سب کچھ ہے. یہ نہیں اس کو معلوم کہ آنکھ بند ہوتے ہی کوئی حقیقت اس کی نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ہے اس پر لڑائی جھگڑے. روزانہ دارالفتہ میں ایک نئے کیس روز رہتا, روزانہ ایک دو کیس رہتا ہی ہے کہ صاحب وہ پراپرٹی تھی, ابا نے اتنی پراپرٹی چھوڑ کے گئے, بڑے بھائی نے تقسیم نہیں کری, وہ سب ہڑپ کر کے بیٹھ گیا. روز آتے ہیں اس قسم کے, اس طرح کے قصے. تو اس لیے گویا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے, آپ اس کو فالو نہیں کر رہے, آپ اس پر عمل نہیں کر رہے, آپ اس کو عملی زندگی میں نہیں اتار رہے. یہ بھی تو قرآن کا ایک حکم ہے, اس پر آپ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی بنی اسرائیل بھی تو یہی کرتے تھے, جو نفس کو اچھا لگا اس پر عمل شروع کر دیا, جو شاق گزرا اس کو چھوڑ دیا. وہی ہم کر رہے ہیں, کہ جو ہمیں اچھا لگا, جہاں اپنا معاملہ ہوا تو شریعت کو بیچ میں لے آئے کہ بھئی جو شریعت کا اس کو مطابق عمل کر لو, اور جہاں آپ کا معاملہ آیا وہاں شریعت کو چھوڑ دیا. ایسا مت کرو. تو اس لیے اگر بہنوں کا حق آپ کے ذمہ ہے دو, وہ دینا ضروری ہے. آپ اپنے پاس سے نہیں دے رہے, اپنے باپ کا دے رہے ہیں, وہ اپنے باپ کا مطالبہ کر رہی ہے. اور ایک ہمارے ہاں کیا رواج ہے معلوم,
اگر باپ کے انتقال کے دوسرے دن کوئی یہ جملہ نکال دے کہ بھائی پراپرٹی تقسیم کر لو، سارا کنبہ دشمن ہو جائے گا کہ اچھا تو اسی انتظار میں بیٹھا تھا، ابھی تو قبر کی مٹی بھی گیلی ہے، حالانکہ اس کا مطالبہ صحیح ہے، شرعاً صحیح ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تقسیم کر لو، یہ تو شریعت کا حکم ہے، اور بیچارے نے کہہ دیا تو سارے اس کو اوپر چڑھ جائیں گے کہ اسی انتظار میں بیٹھا تھا، کہتا تھا کہ ابا کی ابرو نکلے اور میں مطالبہ کروں، نہیں، اس کا مطالبہ بجا، اس لیے کہ وقت جتنا گزرتا چلا جائے گا اتنے ہی مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ دیکھتے ہیں جو وقت گزرتا ہے، بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ تو تنہا تھا، اب اس کے 5 بچے ہو گئے، وہ جو 5 بچے وہ کھڑے ہو گئے، یعنی مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، نہیں، فوراً کر دو۔ تو جب کسی چیز کو رواج دیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، تو جب عمل کریں گے تو وہ زندہ ہے گویا کہ وہ طریقہ، اور اگر ہم نے اس کو متروک کر دیا، چھوڑ دیا، تو وہ مردہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احیا سنت من سنتی امیتت بعدی فقد احبنی ومن احبنی کان معی۔ تو وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے میری کوئی سنت زندہ کی، سنت سے مراد میں نے بتایا آپ کا طریقہ، عقائد ہو، فرائض ہو، واجبات ہو، وہ تمام کے تمام، میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد مردہ ہو گئی تھی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پھر آپ کے ساتھ ہونا یہ ایک بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں چاہیے جو طریقے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں، اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلامی گھرانے میں پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو جو شریعت حضور لے کر آئے اس پر عمل کون کرے گا؟ آپ اور ہم نہیں کریں گے۔ جب آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو پھر کون کرے گا؟ اور اگر تم نہیں کرو گے، ناقدری کرو گے، اللہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جو پھر 100% اس دین کی اتباع اور پیروی کرنے والی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا طریقہ معلوم کر کر کے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اتاریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا ایک جگہ، مشہور مسئلہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ قربانی کے متعلق اگر جانور آدمی نے ذبح کر دیا یا ذبح سے پہلے وہ جانور گم ہو گیا، کوئی چور لے گیا چرا کر کے، تو وہ غریب ہے تو اس کا جو ہے اس کو دوسرا لانے کی ضرورت نہیں، امیر ہے تو اس کو دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ اس کے ذمہ تو واجب ہے، اس کے ذمہ تو واجب نہیں تھی۔ تو یہ مسئلہ بیان کیا تو اس میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ صاحب الٹا مسئلہ بتا دیا۔ یہ مسجد میں بھی ہوا تھا ایک مرتبہ، جب شروع میں جب یہاں امامت میری ہوئی شروع میں تو یہ مسئلہ بتایا، تو بعض بوڑھے تھے بیچارے، تو ان کے ذہن میں الٹا تھا کہ نہیں غریب کو کرنی پڑے گی، مالدار کی ہو گئی، بھائی مالدار کی کیوں ہو گئی، اسے غریب کو کیوں مار رہے، اس پر تو واجب تھی نہیں، خرید کے واجب کرنی، وہ مر گئی تو بات ختم ہو گئی۔ صاحب ایک ہنگامہ، ارے بھائی کیا ہوا کہ صاحب مسئلہ غلط بتا دیا، تو صحیح تم بتا دو، ارے بھائی صحیح تم بتا دو، اصلاح کا طریقہ تو یہی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، سب سے ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو صحیح تم بتا دو، بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہنگامہ کر دیا ویسے۔ تو معلوم کیا ہے؟ معلوم ہے ہی نہیں، پڑھتے لکھتے ہے ہی نہیں، کتابوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہو، کو پڑھیں، مطالعہ کریں، دیکھیں، دیکھتے ہی نہیں، سنی چل رہی۔ ایک بڑے میاں تھے، ایک جگہ کا دستور یہ تھا کہ جب وہ تاریخ رکھنے جاتے تھے نا لڑکی کی وہ تاریخ لینے کے لیے جب جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، ایک لاٹھی ہوتی تھی ہاتھ میں، ایک لیمپ ہوتی تھی ہاتھ میں، اور وہ جاتے تھے، ایک بوڑھا ضرور ہوتا تھا،
اب یہ لائٹ کا زمانہ اور یہ سب چیزیں اب کوئی ضرورت نہیں، وہ اس وقت ایک مقصد تھا کہ بھئی لائٹیں نہیں تھی، روشنی کا انتظام نہیں تھا، راستے میں نہ معلوم کوئی زہریلی چیز نہ ہو۔ اب وہ ایک صاحب جو ہے ایک جگہ، وہ ابھی بھی دستور ہے وہ لے کے جاتے ہیں، تو میں نے پوچھا یہ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ صاحب بڑوں سے چلا رہا۔ ارے بھائی بڑوں سے چلا رہا، اس کی کوئی لاجک بھی تو ہوگی، کوئی بات اس کے پیچھے ہوگی، تو کوئی شرعی بات تو ہے نہیں۔ مگر چلو اگر جانا ہے تو آج کل ٹارچ ہے، لائٹ بھاگ بھی گئی، ورنہ تو لائٹ اب آ ہی رہی ہے، ٹارچ لے لو۔ نہیں ٹارچ بھی ہوگی، وہ لیمپ ضرور ہوگی کہ کیوں ہے صاحب یہ بڑوں سے چلی آ رہی ہے، ہمارے بڑے لے کے جاتے تھے۔ ارے بھائی یہود بھی تو یہی کہتے تھے، جب انہیں کسی چیز سے منع کیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، تو وہ بھی تو یہ کہتے تھے ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں گے، ہم اپنے آباء اور اجداد کے طور طریق کو کیسے چھوڑ دیں گے۔ وہ کچھ چیزیں ہم میں بھی آج بھی موجود ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہماری خاندانی چیزیں اور ہماری نسلی چیزیں جو رسم و رواج کے قبیل سے ہیں، ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں گے صاحب؟ چھوڑنے کے لیے ارے بھائی سنت کیا کر رہی ہے، شریعت کیا کر رہی ہے، آپ کا طریقہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو نا۔ رسم و رواج کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ کے آباء اور اجداد کیا کرتے تھے، وہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ اگر غلطی پر تھے تو اسے غلط کہو، تو چھوڑو، وہ طریقہ غلط تھا۔ اگر اچھا ہے، شریعت کے خلاف نہیں، تو چلو اس پر عمل کیا جائے، اس کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ لیکن جب وہ رسومات کے قبیل سے ہے، وہ چلا رہا، تو اس لیے ایسے ماحول میں دیکھو، اگر کوئی غلط طریقہ ہے اس کو چھوڑ رہا ہے تو یہ بھی ہمت کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے خاندان کے رسم و رواج کے خلاف وہ کھڑا ہو رہا، تو یہ تو اسے ہی پتا ہے جو کھڑا ہو رہا کہ کتنی دقتوں کا سامنا ہے، کتنے مصائب کا سامنا ہے، گھر والوں سے، خاندان والوں سے لڑن گویا کہ ایک طرح کی لڑائی ہے کہ ایک طریقہ جو رسومات کے قبیل سے ہمارے گھروں میں چلا رہا تھا، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پورا خاندان خلاف ہو جائے گا کہ لو اس نے تو بڑوں کی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ بڑوں کی نہیں، ہمیں دیکھنا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، آپ کا طریقہ کیا ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ ہمارے لیے نمونہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہمارے خاندانی رسم و رواج نہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کرو، چاہے وہ خوشی کا ہو، چاہے وہ غم کا ہو، کوئی بھی کام ہو، شریعت کا حکم معلوم کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، صحابہ کا معمول کیا تھا، صحابہ نے حضور کا کیا معمول دیکھا، معلوم کر لو، پھر اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں اجر ملے گا، اس پر زندگی عافیت اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔ یاد رکھو، جتنی ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرے گی اتنا ہی آپ کو سکون محسوس ہوگا، اتنا ہی آپ کو راحت محسوس ہوگی جتنا آپ سنت و شریعت پر عمل کریں گے۔ اور اگر آپ رسم و رواج کے مطابق چلیں گے تو یاد رکھو کبھی سکون آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ رسم و رواج میں تو یہ کہ آج کچھ ہے کل کو کچھ ہے، کچھ نہ کچھ، یہ رسم و رواج تو بڑھتے رہتے ہیں، یعنی گھٹتے نہیں، بڑھنے کی طرف ہے، اس میں سکون نہیں ہے۔ سکون جو ہے، راحت اگر آپ چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری اور آپ کے طریقے میں ہے۔ آپ کے طریقے کے خلاف چلو گے سکون نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو سنت مردہ ہو چکی، متروک ہو چکی ہے، پھر وہ سنت کو، میرے طریقے کو زندہ کر رہا ہے، کان معی، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہتے ہو کہ ہمیں حضور کا ساتھ نصیب ہو، تو پھر آپ کے طریقے کو اختیار کرو، ہر چیز میں، کسی ایک چیز میں نہیں۔ آپ کی چاہے معاشرت ہو، معاملات ہو، لین دین کا معاملہ ہو، آپ کے بیاہ شادی ہو، آپ کے گھر کا معاملہ، وہ تمام کا تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کر کے دیکھو، تجربہ کر لو بھی اب تک کی زندگی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف گزاری؟
اب ذرا سا تجربے کے لیے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر دیکھو، تمہیں بین فرق نظر آئے گا ما قبل کی زندگی جو خلاف سنت کے خلاف گزاری ہے اس میں، اور اب کی زندگی میں جو آپ سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق گزارے، دونوں میں بین فرق آپ کو نظر آئے گا کہ اب سکون ہے، پہلے بے سکونی تھی۔ تو کریں گے عمل؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کے حالات عافیتوں سے مالا مال فرما، اور ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے اے اللہ ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پورے عالم میں امن و امان اور سکون کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو معاشرے میں کرپشن ہے اس کو دور فرما دے، جو بے چینی ہے اس کو، جو کرب ہے اس کو دور فرما دے، معاشرے سے خرابیوں کو دور فرما دے، اچھائیوں کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کی راحتوں سے مالا مال فرما، بے چینیوں سے حفاظت فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو دسیسہ کاریاں ہو رہی ہیں اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، اور ان دسیسہ کاریوں کو انہی پر الٹ دے اے اللہ، انہی میں درار پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما دے، ہمیں سنتوں پر چلنے والا بنا دے، آپ کے طریقے کو زندہ کرنے والا بنا دے، جو طریقہ مردہ ہو چکا اے اللہ اس کو رواج دینے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم اور دائم رکھ، برائیوں سے محفوظ فرما، اچھائیاں ان کے اندر داخل فرما دے۔